لاشاری مینشن ہمیشہ سے وقار، روب اور سرد موری کی علامت رہا تھا۔ عالیشان دیواروں کے پیچھے کئی راز دفن تھے اور ان رازوں میں سب سے زیادہ الجھا ہوا کردار تھا زین لاشاری۔ لاشاری خاندان کا سب سے چھوٹا بیٹا، مگر سب سے زیادہ بگڑا ہوا۔ سیاستدان باپ کی دولت اور رتبے کا غرور اور ماں کی اندھی محبت نے اس کی شخصیت کو ایک زہریلی ضد میں ڈال دیا تھا۔ لاشاری ہاؤس کے ملازمین بھی اس کے نام سے کانپتے تھے۔ جب وہ بولتا تو صرف آواز نہیں گونجتی بلکہ لفظوں کے زخم چھوڑتا۔ اس کے کمرے کے باہر ہمیشہ خاموشی چھائی رہتی، جیسے پورے مینشن میں سب کو علم تھا کہ زین جاگ رہا ہے یا آ رہا ہے، تو بس ہوشیار ہو جاؤ۔ کالج اس کے لیے صرف حاضری کا بہانہ تھا۔ صبح کے 10 بجے زین اپنی نئی گاڑی میں یونیورسٹی کے گیٹ پر رکتا۔ سیکیورٹی گارڈ بھاگ کر دروازہ کھولتے اور وہ ایک نظر سب کو نظر انداز کرتا ہوا سن گلاسز آنکھوں پر چڑھائے اندر داخل ہو جاتا۔ پاس تو ہو جاؤں گا، ڈیڈی کا بندہ ہے پرنسپل۔ یہ جملہ وہ اکثر دوستوں سے مذاقاً کہتا، مگر سچائی یہی تھی۔ گھر میں اس کے آنے سے سب کے چہرے مرجھا جاتے تھے۔ ماں کو چھوڑ کر کسی کے چہرے پر خوشی نہیں آتی تھی۔ اس کی بڑی بھابھی اکثر اپنے بچوں کو تاکید کرتی، زین ماموں آ رہے ہیں، کمرے میں ہی رہنا، شور نہیں مچانا۔ زین کو کسی کی پرواہ نہیں تھی، وہ صرف خود سے، اپنی خواہشوں سے اور اپنے موڈ سے واقف تھا۔ اگر ماں نے شام کو کہا کہ بیٹا آج سب کے ساتھ کھانے پر آ جاؤ، تو جواب آتا، نہیں امی، میں تمہارے شو پیسوں کے ساتھ بیٹھ کر بور نہیں ہو سکتا۔ وہ جب بولتا ہر جملہ جیسے خنجر کی طرح کاٹتا۔ عزت، لحاظ، تمیز، یہ سب الفاظ شاید اس کی لغت میں تھے ہی نہیں۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب اس کا چچا رئیس لاشاری، جو خود بھی خاندان کے اصولوں کا سخت حامی تھا، اسے کسی بات پر ٹوک بیٹھا۔ تمیز سے بات کرو زین، تم نے گھر کے بزرگوں سے بات کرنے کا سلیقہ کب سیکھنا ہے؟ زین نے تیز نگاہوں سے اپنے چچا کی طرف دیکھا۔ آپ لوگ صرف نصیحت کر سکتے ہیں، زندگی گزارنا نہیں جانتے۔ چچا غصے میں اٹھے، بس کرو زین، حد ہوتی ہے، یہ لاشاری خاندان ہے، تمہارا ذاتی شو نہیں۔ زین طنزیہ مسکرایا، آپ کا لاشاری خاندان بھی میرے باپ کے پیسوں پر چلتا ہے، مت بھولیں۔ یہ جملہ رئیس لاشاری کے لیے ایک تماچا تھا۔ گھر کا ماحول منٹوں میں یخ ہو چکا تھا۔ ماں نے بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کی، مگر زین دروازہ زور سے پٹختا باہر نکل چکا تھا۔ گاڑی کی چابی اس نے غصے سے گھمائی، دروازہ کھول کر بیٹھا اور کار ایک جھٹکے سے گیٹ سے باہر نکال دی۔ سڑکیں ویران تھیں مگر اس کے اندر طوفان برپا تھا۔ اسے نہ بھوک کا احساس تھا، نہ منزل کی پرواہ۔ بس دل چاہ رہا تھا کہ وہ کہیں دور نکل جائے، جہاں کوئی چچا، کوئی بھابھی، کوئی خاندانی اصول نہ ہو۔ ریڈیو پر کوئی پرانا گانا چل رہا تھا، محبت میں جدائی بھی ضروری ہے شاید۔ زین نے بیزاری سے بند کر دیا۔ سب منافق ہیں، سب۔ اس نے اسٹیئرنگ پر زور سے مکہ مارا، میرے باپ کے پیسوں سے چلتے ہیں اور مجھے ہی سمجھاتے ہیں۔ زین کی گاڑی ریسٹورانٹ کے باہر رک چکی تھی، مگر اس کے دل میں ہلچل بدستور جاری تھی۔ ریسٹورانٹ میں داخل ہوتی اس نے کوئی خاص توجہ نہیں دی، بس کونے والی میز پر جا کر بیٹھ گیا۔ ارد گرد کچھ فیملیز تھی، 2-3 جوڑے اور چند اکیلے لوگ، لیکن زین کے لیے سب بے معنی تھے۔ وہ ہمیشہ خود میں رہنے والا شخص تھا۔ ویٹر اس کے قریب آیا، سر کیا لیں گے؟ زین نے بنا دیکھے کہا، کوئی خاص ڈش ہے تو لے آؤ۔ ویٹر نے سر ہلا کر واپس قدم بڑھا ہی تھے کہ اچانک سامنے سے بلند آواز گونجی، یہی سروس ہے تم لوگوں کی، تم سے ایک کام ٹھیک سے نہیں ہوتا؟ زین کا دھیان بٹ گیا، وہ چونک کر سیدھا ہو کر بیٹھا اور آواز کی سمت دیکھا۔ ایک لڑکی کھڑی تھی، سرخ دوپٹہ کاندھے سے ڈھلکا ہوا تھا، چہرہ غصے سے تمتمایا ہوا اور آواز کچھ عجیب سا اثر رکھتی تھی۔ میں نے تم سے اسپائسی ویجیٹیرین مانگی تھی، یہ کیا ہے؟ یہ تو فش ہے۔ وہ ویٹر پر برس رہی تھی۔ زین نے بغور اسے دیکھا، وہ غصے میں بھی بہت پرکشش لگ رہی تھی، جیسے کسی طوفان میں کھلی کھڑکی سے اندر آتی تیز ہوا۔ اس کا لہجہ کڑوا تھا مگر آنکھوں میں عجیب سا ضبط تھا۔ زین کو حیرت ہوئی کہ آخر اسے اس لڑکی کی آواز اتنی اندر کیوں محسوس ہوئی۔ یہ تو عام سا واقعہ تھا، پھر دل اتنا بے چین کیوں ہوا؟ ویٹر بوکھلایا ہوا معافی مانگ رہا تھا۔ لڑکی نے گہری سانس لی، اپنی بیگ سنبھالی اور جانے کو مڑی۔ زین نے نظریں ہٹانے کی کوشش کی مگر وہ پل بھر کو بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ لڑکی تیز قدموں سے نکلی اور جیسے ہی زین کے پاس سے گزری، اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس کی ٹکر زمین پر پڑے گلدان سے ہوئی۔ وہ سنبھلنے سے پہلے زین کے پہلو میں آ گری۔ زین نے اسے ایک جھٹکے سے تھام لیا۔ لمحہ رک گیا، دونوں کی نظریں ملیں۔ ایک لمحے کے لیے دنیا جیسے خاموش ہو گئی۔ زین کے ہاتھوں میں اس کا نرم وجود تھا اور آنکھوں میں حیرت۔
خجالت اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت۔ میں لڑکی جلدی سے سنبھل کر پیچھے ہٹی، چہرہ جھکایا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ زین اپنی جگہ بیٹھا رہ گیا، ساکت، خاموش، بے زبان۔ کیا تھا یہ؟ اس نے دھیرے سے خود سے پوچھا۔ ویٹر واپس آیا سر، آپ کا آرڈر۔ زین نے بے دلی سے ہاتھ بڑھایا۔ نہیں چاہیے۔ وہ میز سے اٹھا، کچھ قدم باہر کی طرف بڑھائے مگر رک گیا۔ دل نے چاہا کہ باہر جا کر اسے پھر دیکھے، اسے کچھ کہے مگر زبان تھی کہ گونگی ہو چکی تھی۔ وہ دروازے تک پہنچ کر واپس لوٹ آیا، اپنی کرسی پر بیٹھ کر گہری سانس لی۔ کچھ منٹ گزر گئے، اس کی سانسیں پھر بے ترتیب تھی۔ موبائل پر نگاہ ڈالی مگر نہ کوئی نوٹیفیکیشن خوشی دے سکا، نہ میسج توجہ کھینچ سکا۔ ساری توجہ صرف ایک چہرے کے گرد گھوم رہی تھی، وہ غصے سے بھری مگر صاف شفاف آنکھیں جو پل بھر کو زین کی آنکھوں میں جھانک گئی تھی۔ کیا نام ہوگا اس کا؟ اس نے سوچا۔ دل عجیب کشمکش میں تھا، اسے ایسی حالت میں خود کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ جو عورتوں کو صرف وقتی تفریح سمجھتا تھا، اس کے لیے ایک انجان لڑکی اتنی اہم کیوں ہو گئی تھی؟ وہ جس نے کبھی کسی لڑکی کے جانے کا اثر محسوس نہیں کیا تھا، آج ایک چھوٹی سی جھلک پر بے چین کیوں ہو گیا تھا؟ گاڑی میں بیٹھا تو کچھ پل اس کے ہاتھ سٹیئرنگ پر وہیں رکھے رہے۔ زین نے ایک سرد آہ بھری، اوہ میں پاگل ہو رہا ہوں۔ گاڑی سٹارٹ کی مگر وہ چلا نہیں سکا۔ کچھ پل وہیں بیٹھا رہا جسے خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے ہنسنا مگر وہی ہنسی مصنوعی تھی۔ پہلی بار دل نے ضد کی، پہلی بار۔ گاڑی دھیرے سے ریسٹورانٹ کے پارکنگ سے نکل گئی مگر زین لاشعاری وہیں رہ گیا تھا، اس پل میں، اس لمحے میں اور اس چہرے میں جو اس کی ضد بننے جا رہا تھا۔ کمرے کی لائٹس بند تھیں مگر نیند زین لاشعاری سے کوسوں دور تھی۔ وہ عالیشان بیڈ پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا، ایک انجانی الجھن جیسے اس کے دل و دماغ پر گرفت جمائے بیٹھی تھی۔ ہر بار آنکھیں بند کرتا، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی آواز اس کی نیند پر دستک دیتی۔ اف، کیا مصیبت ہے یہ! وہ بے چینی سے کروٹ بدلتا، تکیہ زور سے پیٹتا مگر وہ چہرہ جیسے اس کی آنکھوں کے پچھلے پردے پر کندہ ہو چکا تھا۔ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کوئی لمحہ، کوئی اجنبی یوں دل کے ساتھ چپک جائے۔ وہ تو نام بھی نہیں جانتا تھا اس لڑکی کا، مگر ایسا لگتا تھا جیسے برسوں سے جانتا ہوں۔ صبح جب زین نے آئینے میں خود کو دیکھا تو آنکھوں کے گرد ہلکی سی تھکن کی لکیر نمایاں تھی۔ اس نے خود سے نظریں چرا لیں۔ تم پاگل ہو گئے ہو زین، ایک جھلک پر یوں کوئی اپنا ہو جاتا ہے کیا؟ دل نے جواب دیا، ہاں کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ وہ دن عجیب تھا، کالج جانا ضروری تھا مگر ماں نے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ بیٹا ناشتہ کر لو۔ نہیں امی، بھوک نہیں ہے۔ یہ جواب لاشاری ہاؤس میں انہونی بات تھی۔ زین لاشاری بھوکا اور وہ بھی بغیر غصے کے۔ ماں حیران تھی اور نوکر پریشان۔ شام کو کلب جانے کی روٹین تھی مگر اس دن نہیں گیا۔ دوستوں کے میسیجز آتے رہے، کہاں ہو بھائی، پارٹی ہے آج تو نہیں آیا۔ زین نے فون سائلنٹ پر ڈال دیا۔ وہ کمرے میں چہل قدمی کرتا رہا، ہاتھوں میں سگریٹ تھی جو سلگ رہی تھی مگر اس نے ایک کش بھی نہ لیا، بس انگلیوں میں گھماتا رہا۔ دوسری رات بھی ویسی ہی تھی، بے چینی، خاموشی اور وہ چہرہ۔ تیسرے دن جب کلب میں اس کا سب سے قریبی دوست اذلان آیا تو زین اپنے جم میں پنچنگ بیگ پر زور آزمائی کر رہا تھا۔ 3 دن سے غائب ہو زین، خیریت؟ اذلان نے حیرانی سے پوچھا۔ زین نے آخری مکہ مارا، پھر سانس لیتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے اذلان۔ کیا مطلب، بیمار ہو؟ زین نے پانی کی بوتل اٹھا کر ایک گھونٹ پیا، پھر نظریں چراتے ہوئے بولا، مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے، کیا ہوا ہے۔ زین نے کہا، میں پچھلے دنوں ایک ریسٹورانٹ گیا تھا، وہاں میں نے سے ایک لڑکی دیکھی۔ وہ لڑکی؟ اذلان، وہ اب تک میرے ذہن میں ہے۔ میں نہ اسے بھول پا رہا ہوں اور نہ سمجھ پا رہا ہوں کہ آخر اس میں ایسا کیا تھا۔ اذلان کچھ لمحے خاموش رہا، پھر ایسا، تو پھر کیا ہوا؟ عادت ہے تجھے، لڑکیاں تو… زین نے اس کی بات کاٹ دی۔ نہیں یار، یہ الگ ہے، میں تو خود کو نہیں پہچان رہا۔ 3 دن سے کلب نہیں گیا، کھانا نہیں کھایا، نیند نہیں آ رہی۔ مجھے لگتا ہے شاید میں کسی مصیبت میں پڑ گیا ہوں۔ اذلان نے سنجیدگی سے زین کی طرف دیکھا۔ یہ مصیبت نہیں ہے زین، یہ محبت ہے۔ زین نے چونک کر اسے دیکھا۔ محبت؟ ہاں، وہی جس کا تم مذاق اڑاتے تھے۔ لگتا ہے تم بھی آخرکار پھنس گئے ہو۔ زین ہلکے سے ہنسا مگر آنکھوں میں نمی کسی چمک تھی۔ پہلی بار دل کسی کے پیچھے اتنا گیا کہ واپسی کا راستہ ہی نہیں مل رہا تھا۔ اذلان نے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہی محبت کی پہلی علامت ہے۔ انسان خود کو کھو دیتا ہے اور جو کچھ سمجھ آ رہا ہوتا ہے
اس کا بھی کوئی مطلب نہیں رہتا۔ زین نے بے چینی سے ٹہلنا شروع کیا۔ مگر میں تو اس کا نام بھی نہیں جانتا اذلان، مجھے نہیں معلوم وہ کہاں سے آئی ہے، کہاں گئی، بس ایک لمحے کی جھلک اور میں۔ اگر واقعی محبت ہے تو تلاش شروع کر، اذلان نے مشورہ دیا۔ محبت میں بے چینی بھی ہے اور ہمت بھی۔ اب تو خود فیصلہ کر کہ اس لمحے کو یاد رکھنا ہے یا اسے تلاش کرنا ہے۔ زین دیر تک خاموش کھڑا رہا، آنکھیں بند کی اور دل کی آواز سنی۔ جواب صاف تھا، یہ ضد، یہ خلش، یہ کیفیت، سب کچھ پہلی بار ہوا تھا اور شاید آخری بار بھی۔ زین لاشاری کے لیے اب سکون ایک اجنبی شے بن چکا تھا۔ اس کے دن بے رنگ اور راتیں بے قراری کی لپیٹ میں تھی۔ جس چہرے نے صرف ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا، وہ اب اس کی زندگی کی ضد بن چکا تھا۔ وہ ضد جو عام لوگوں کے لیے پاگل پن کہلائے، مگر زین لاشاری جیسے شخص کے لیے ایک مقصد بن گئی۔ کئی دنوں کی بے چینی کے بعد وہ ایک صبح تیار ہوا، فون اٹھایا اور اپنے قریبی بااعتماد آدمی فیصل کو بلایا۔ ریسٹورانٹ کا سارا CCTV نکالو، جس دن میں گیا تھا اسی دن کی فوٹیج چاہیے۔ فیصل نے حیرت سے پوچھا، سر کوئی خاص بات؟ زین نے سرد لہجے میں کہا، بس جو کہا ہے وہ کرو جلدی۔ 2 گھنٹے بعد جب زین کے لیپ ٹاپ پر فوٹیج چلی تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ لمحہ اسے پھر سے سامنے آ رہا تھا، وہ لڑکی، وہ چہرہ، وہ گرتے ہوئے زین کی باہوں میں آنا۔ رکو، زین نے فوٹیج روکی، یہی چہرہ ہے جس نے میری نیندیں چھین لی۔ اس نے جلدی سے اسکرین شاٹ نکالا اور فیصل کی طرف بڑھا۔ اس لڑکی کا نام، پتہ، ہر چیز چاہیے مجھے، کسی بھی قیمت پر۔ فیصل نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ آج شام تک کچھ نہ کچھ پتہ چل جائے گا سر۔ شام ہوئی تو فیصل نے واپس آ کر بتایا، سر اس کا نام نور ہے، لاہور سے آئی ہے جاب کے سلسلے میں، یہاں ایک کمپنی میں انٹرویو کے لیے آئی تھی، لیکن جاب نہیں ملی تو واپس چلی گئی۔ زین کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی چمک پیدا ہوئی۔ شہر ملتان، وہیں کی رہنے والی ہے۔ والد ایک فیکٹری میں مینیجر ہے، عام سا خاندان ہے، لیکن لڑکی خوددار ہے، کسی سے پیسے نہیں مانگتی، سنا ہے ضدی ہے، اپنی شادی کے لیے سارا جہیز خود کمانا چاہتی ہے۔ زین خاموش ہو گیا۔ دل نے عجیب سا سکون محسوس کیا، جیسے برسوں بعد کچھ مکمل ہوا ہو۔ کتنا عجیب ہے نا، وہ خود سے بولا۔ لاکھوں لوگوں میں صرف ایک چہرہ، اور وہ بھی ایسے دل پر نقش ہو جائے جیسے برسوں کا ساتھ ہو۔ اگلی صبح اس نے بغیر کسی کو بتائے گاڑی نکالی، ڈرائیور اور گارڈز کو پیچھے بٹھایا اور خود اسٹیئرنگ سنبھالی۔ منزل تھی ملتان۔ راستے میں، سڑکوں پر، درختوں کے سائے میں اس کی سوچوں کا مرکز صرف نور تھی۔ وہ کیسی ہوگی؟ جب اسے زین کا پتہ چلے گا تو کیا سوچے گی؟ شاید ڈرے، یا شاید غصہ کرے، یا شاید کچھ بھی نہ کہے۔ لیکن یہ سب سوچ کر بھی وہ رک نہ سکا۔ دل نے کہا، یہ وہ راستہ ہے جسے تو خود چن چکا ہے، اب واپس جانا ممکن نہیں۔ ملتان پہنچتے پہنچتے شام ہو چکی تھی۔ شہر کا ماحول لاہور سے مختلف تھا، سادہ، خاموش اور کچھ بھولا بھالا سا۔ زین نے سب سے پہلے ہوٹل میں کمرہ لیا، پھر فیصل سے حاصل کی گئی ایڈریس نوٹ بک سے نکالا اور نور کے محلے کی طرف چل پڑا۔ راستے میں چھوٹے چھوٹے گھروں کے بیچ سے گزرتے اس نے سوچا، کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس طرح کسی کے پیچھے چھوٹے محلے کی گلیوں میں جاؤں گا۔ آخرکار وہ ایک چھوٹے مگر صاف ستھرے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز تھی۔ سیکورٹی گارڈ کچھ فاصلے پر گاڑی میں بیٹھا تھا۔ زین نے گہری سانس لی اور گیٹ پر دستک دی۔ چند لمحوں بعد ایک درمیانی عمر کی خاتون نے دروازہ کھولا۔ اس نے زین کو سر سے پاؤں تک حیرت سے دیکھا۔ جی؟ زین نے نرمی سے کہا، میرا نام زین ہے اور میں لاہور سے آیا ہوں، مجھے نور سے بات کرنی ہے۔ خاتون نے بھویں چڑھائیں۔ آپ نور کو کیسے جانتے ہیں؟ زین نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے اسے ایک جگہ دیکھا تھا، بس ایک بار، مگر وہ ایک لمحہ میری زندگی میں بدل گیا۔ عورت خاموش ہوئی، پھر بولی، نور ابھی گھر پر نہیں ہے، اس کا ابا بھی فیکٹری گیا ہے، آپ اندر آ جائیں، بیٹھیں۔ زین نے انکار کیا، شکریہ، میں انتظار کر لوں گا باہر۔ خاتون چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اندر چلی گئی۔ زین گیٹ کے باہر کھڑا رہا، نظریں زمین پر جمائے، دل میں ایک طوفان لیے۔ یہ وہ زین لاشاری تھا جو کسی کے در پر کھڑا ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر آج وہ وہاں تھا، صرف ایک نظر کے لیے۔ دروازہ پھر سے کھلا۔ وہی عورت، نور کی ماں، تھوڑی نرمی دکھا رہی تھی۔ آئے اندر بیٹا، نور آ گئی، اس کا ابا بھی آ رہا ہے۔ زین نے سر ہلایا اور آہستہ قدموں سے اندر داخل ہوا۔ گھر سادہ مگر سلیقے سے سجا ہوا تھا۔ دیوار پر قرآن پاک کی آیت کا فریم، کونے میں ایک چھوٹا سا صوفہ اور بیچ میں میز پر رکھی چائے کی کیتلی۔ سب کچھ عام مگر زین کو سب خاص لگ رہا تھا۔ نور کی ماں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹا، تم اتنی دور سے آئے ہو، یہ بتاؤ تم نور کو کیسے جانتے ہو؟
زین نے لمحے بھر خاموشی اختیار کی، پھر سیدھے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، میں اسے نہیں جانتا، بس ایک بار دیکھا تھا، لیکن اس ایک لمحے نے میری زندگی بدل دی۔ خاتون نے حیرت سے اسے دیکھا۔ صرف ایک بار؟ جی، لیکن مجھے وہ ایک نظر ہی کافی تھی۔ زین کی آواز میں عجیب سی سنجیدگی تھی۔ دروازہ کھلا تو نور اندر داخل ہوئی، گلابی رنگ کے دوپٹے میں لپٹی، جیسے وہ چہرہ وقت کو روک دے، مگر جیسے ہی اس کی نظر زین پر پڑی وہ ٹھٹک گئی۔ آپ؟ اس نے حیرت سے کہا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ زین کھڑا ہو گیا، نظریں چند لمحے کے لیے اس کے چہرے پر رک گئیں، پھر اس نے نرمی سے کہا، میں تم سے بات کرنے آیا ہوں نور۔ نور کی پیشانی پر بل آ گئے۔ میرے گھر؟ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، زین نے دھیرے سے کہا۔ نور نے طنزیہ ہنسی میں کہا، ہم کوئی دوست ہیں یا کوئی پرانا تعلق ہے جو تم یوں میرے گھر چلے آئے ہو؟ نہیں، نہ کوئی تعلق ہے، نہ کوئی حق، لیکن دل ہے۔ وہ خاموش نہیں رہتا۔ نور نے ایک لمحہ اپنی ماں کی طرف دیکھا، پھر سرد آواز میں بولی، کہیے کیا بات ہے؟ زین نے گہری سانس لی، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ نور کی ماں کا ہاتھ چائے کی پیالی پر رک گیا۔ نور کی آنکھوں میں حیرت، غصہ اور توہین کا ملا جلا تاثر ابھرا۔ پھر اس نے ایک لمحے میں آگے بڑھ کر زین کے منہ پر تھپڑ مارا، چٹاخ۔ شادی؟ تم ہو کون؟ تمہیں کیا لگا میں تم سے متاثر ہو گئی ہوں؟ یا تمہاری گاڑی، تمہاری گھڑی، تمہاری آنکھوں کا غرور مجھے مجبور کرے گا؟ زین خاموش کھڑا رہا، چہرہ سن ہو چکا تھا، لیکن آنکھوں میں نمی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ شاید وہ جانتا تھا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے، پھر بھی دل امید باندھ بیٹھا تھا۔ نور کی آواز بلند ہوئی، سن لو، میری منگنی ہو چکی ہے اور میں بہت خوش ہوں اپنی زندگی میں۔ تم جیسے لوگوں کے لیے میرے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ نور کی ماں نے گھبرا کر بیچ بچاؤ کیا، نور ایسے نہیں بولتے امی، یہ شخص میری زندگی میں زبردستی گھسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے کچھ نہیں مانگا، کچھ نہیں چاہا، پھر یہ یہاں کیوں ہے؟ زین نے آہستہ سے کہا، میں چلا جاتا ہوں، مجھے اب سب کچھ سمجھ آ گیا ہے۔ اس نے نظریں نیچے کی، دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ قدم بوجھل تھے، دل سنسان۔ باہر آسمان پر اندھیری رات چھا چکی تھی، ہوا بھی ویسی تھی، مگر زین کے لیے جیسے سب کچھ رک گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے ہی اس نے دروازہ بند کیا، پر ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ آنکھوں میں وہ منظر اب بھی زندہ تھا، نور کا چہرہ، اس کی آواز اور وہ تھپڑ۔ فیصل نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر پیچھے دیکھا، سر واپس لاہور؟ زین نے خالی نگاہوں سے باہر دیکھا، پھر آہستہ بولا، چلو۔ گاڑی دھیرے سے چلنے لگی۔ زین لاشاری خاموش تھا، جیسے اندر کچھ ٹوٹ چکا ہو۔ سفر میں وہ خاموش رہا، دل نے بار بار خود سے سوال کیے، آخر میں نے کیا غلط کیا؟ صرف ایک خواہش ہی تو کی تھی، ایک سچ ہی تو بولا تھا، لیکن شاید سچ ہمیشہ سننے والوں کی مرضی سے ہی اچھا لگتا ہے۔ جب دل کے جذبات زبردستی پہچانے جائیں تو اس کا وزن تانا بن جاتا ہے۔ لاہور واپس آ کر زین لاشاری نے خود کو کمرے میں بند کر لیا، مگر دل کی دیواریں نور کے انکار سے لرز رہی تھیں۔ نیند چھن گئی، سکون کہیں کھو گیا۔ سناٹے میں اس کی سانسیں چیخنے لگیں۔ وہ تھپڑ صرف گال پر نہیں، دل کے اندر کسی کونے میں جا کر لگا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا میں تم سے متاثر ہو جاؤں گا؟ نور کی آواز بار بار ذہن میں گونجتی، جیسے تیز دھار چاقو ہو۔ 3 دن وہ کمرے سے نہیں نکلا، نہ کھایا، نہ کسی سے بات کی۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، بھائی آیا، نوکر فکر مند ہوئے، مگر زین جیسے سب سے کٹ گیا تھا۔ 4تھے دن اچانک وہ اٹھا، واش روم گیا، چہرے پر ٹھنڈا پانی ڈالا۔ آئینے میں اپنی آنکھوں میں جو وحشت تھی وہ اسے خود بھی ڈرا گئی تھی۔ میں ہارنے والا نہیں، وہ بڑبڑایا۔ اگر وہ میری ضد بن گئی ہے تو میں اسے حاصل کر کے رہوں گا۔ اسی دن شام کو وہ دوبارہ فیصل کو ساتھ لے کر نکلا۔ اس بار کوئی سوال، کوئی وضاحت نہیں تھی، صرف ایک حکم تھا، نور کو لے کر آؤ، جیسے بھی ہو۔ ملتان کی گلیوں میں جب دوبارہ زین کی گاڑی رکی تو اس کے چہرے پر عجیب سی سختی تھی۔ سیکورٹی گارڈ پہلے سے الرٹ تھے۔ نور کے گھر کے سامنے پہنچ کر زین نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دروازہ بجا۔ اس بار دروازہ نور نے خود کھولا تھا۔ اس کی نظریں زین پر پڑتے ہی تن گئیں۔ تم پھر؟ زین نے کوئی بات نہیں کی، بس ایک اشارہ کیا۔ 2 گارڈز فوراً آگے بڑھے، نور کو پکڑ کر گاڑی کی طرف لے جانے لگے۔ چھوڑو مجھے امی، ابو! نور کی چیخیں گلی میں گونج گئیں۔ اندر سے نور کے والدین نکلے، مگر گارڈز کی موجودگی میں کچھ بھی نہ کر پائے۔ زین نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں، گاڑی دروازے سے نکل چکی تھی۔ زین تم پاگل ہو گئے، نور کی آواز گاڑی کے اندر بھی تیز تھی۔ زین خاموش بیٹھا، نظریں سامنے جمائے۔ نور مسلسل ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتی رہی، مگر بے سود۔
تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے ڈر جاؤں گی؟ تم جیسے آدمی سے شادی کبھی نہیں۔ زین نے آہستہ سے کہا، محبت ہے تم سے، اور میں تمہیں اپنائے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ نور نے ایک طنزیہ قہقہ لگایا، یہ محبت نہیں جنون ہے، اور جنون تباہ کر دیتا ہے، تمہیں بھی اور مجھے بھی۔ گاڑی ایک خالی بنگلے کے گیٹ پر رکی۔ زین اسے اپنے پرانے خاندانی فارم ہاؤس پر لے آیا تھا۔ اندر لے جایا گیا، گارڈز نے دروازے بند کیے، نور کو ایک کمرے میں رکھا گیا۔ یہ قید ہے زین، تمہاری محبت کی نہیں، تمہاری وحشت کی، نور چلائی۔ زین دروازے پر کھڑا رہا، ایک لفظ نہ بولا، پھر آہستہ سے کہا، میں تمہیں صرف اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ نور نے نظریں گھمائی، پھر ایک دم کھڑکی کے پاس گئی، میز سے کچھ اٹھایا اور پلک جھپکتے ہی اپنی کلائی کاٹ دی۔ نور! زین چیخا اور دروازہ توڑتا اندر آیا۔ خون تیزی سے بہہ رہا تھا، نور فرش پر گر چکی تھی۔ زین نے فوراً اسے سنبھالا، ڈاکٹر کو بلاؤ، گاڑی نکالو، وہ گارڈز پر چیخا۔ ہسپتال کا راستہ جیسے صدیوں پر محیط ہو گیا۔ زین کے ہاتھوں میں نور کی کلائی تھی، خون اس کی ہتھیلیوں پر بہہ رہا تھا۔ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ نور نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ اگر تم نے زبردستی کی تو میں مر جاؤں گی، مجھے اپنی جان دینی پڑے گی تو دے دوں گی، مگر تمہاری کبھی نہیں بنوں گی۔ ہسپتال میں ڈاکٹرز نے نور کو فوراً ایمرجنسی میں لے لیا۔ زین بس باہر کھڑا رہا۔ پہلی بار زین لاشاری کی آنکھوں میں بے یقینی، بے بسی اور پچھتاوے کی ایک ساتھ لہر دوڑ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ایک نرس قریب آئی، خون بہت بہہ گیا ہے، شکر ہے کہ وقت پر لے آئے، ورنہ… زین نے کرسی پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ اب وہ خطرے سے باہر ہیں، مگر نفسیاتی دباؤ بہت زیادہ ہے، احتیاط کی ضرورت ہے۔ زین نے آہستہ سے پوچھا، میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ ڈاکٹر نے سرد لہجے میں کہا، ابھی نہیں، اور اگر آپ واقعی اس کی پرواہ کرتے ہیں تو اسے سکون دیں، آزادی دیں۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ زین لاشاری اسپتال کی خاموش راہداری میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ اس کی ضد نے جس لڑکی کو زخمی کیا وہ اب ایک بستر پر بے سود تھی، اور وہ جس نے کبھی کسی سے معافی نہ مانگی تھی آج خود کو مجرم سمجھ رہا تھا۔ کمرے کے اندر نور خاموش، آنکھیں بند، لیکن ہونٹوں پر ایک خراش جیسا جملہ، اگر زبردستی کی تو جان دے دوں گی۔ زین نے دور کھڑے ہو کر وہ الفاظ سنے، اور پہلی بار اس کی ضد، اس کا غرور اور اس کا میں، سب چپ ہو گیا۔ ہسپتال کی اس رات نے زین لاشاری کو مکمل بدل دیا تھا۔ نور کی خون آلود کلائی اس کے ذہن سے محو نہ ہو سکی۔ وہ جس نے کبھی آنسوں کو کمزوری سمجھا، اب خود اپنے کمزور لمحوں کے سامنے ہار مان چکا تھا۔ اس روز کے بعد اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، گھر آ کر خود کو کمرے میں قید کر لیا۔ کھانا پینا، لوگوں سے بات چیت، سب کچھ ختم ہو گیا۔ لاشاری منشن میں وہ شخص جو کبھی شور بن کر رہتا تھا اب مکمل خاموشی میں ڈھل گیا تھا۔ اس کی ماں کئی بار دروازہ کھٹکھٹا چکی تھی کہ بیٹا پلیز کچھ کھا لو، بہت دن ہو گئے ہیں، تم نے کچھ نہیں کھایا، لیکن اندر سے صرف خاموشی آتی۔ زین اب صرف بستر پر لیٹا چھت کو دیکھتا رہتا، آنکھیں کھلی ہوتی مگر چہرہ ہر منظر سے دھندلا ہوتا۔ بڑے بھائی حارث نے والد سے کہا کہ بابا کچھ تو کرنا پڑے گا، زین اس حال میں اور زیادہ نہیں رہے گا۔ والد جو ہمیشہ زین کی ضدوں کا دفاع کرتے تھے اب خود بھی بے بس دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے اسے بہت لاڈ دیا ہے، اب شاید وہی لاڈ ہمارے سامنے بوجھ بن گیا ہے۔ کسی نے زین سے نہیں پوچھا کہ وہ نور کے ساتھ ایسا کیوں کر بیٹھا، مگر سب جان چکے تھے کہ اب مسئلہ ضد کا نہیں رہا، کچھ اور گہرا تھا۔ زین لاشاری پہلی بار اپنے کیے پر پچھتاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ماں نے ایک رات جب زین کے دروازے سے لگ کر سنا تو اندر سے مدھم آواز آئی، جیسے وہ خود سے باتیں کر رہا ہو۔ اگر وہ مر جاتی تو میں کیا کرتا؟ میں نے اسے کیوں زبردستی لے کر آیا؟ میں نے اسے تکلیف دی۔ ماں کی آنکھیں بھر آئیں، وہ دیوار سے لگ کر زمین پر بیٹھ گئیں۔ اگلے ہی دن وہ نور کے شہر کے لیے روانہ ہو گئیں۔ گاڑی خاموشی سے نور کے محلے میں رکی، سفید دوپٹہ سر پر اور آنکھوں میں آنسو۔ زین کی ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، نور کی ماں نے دروازہ کھولا، اور سامنے زین کی ماں کو دیکھ کر گڑبڑا گئیں۔ آپ؟ ہاں بہن، میں وہی ہوں جس کا بیٹا تمہاری بیٹی کو برباد کر بیٹھا ہے۔ نور کی ماں کچھ بولنے لگی تھی کہ وہ ان کی بات کاٹ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ خدا کا واسطہ میری بچی کو معاف کر دو، زین مر رہا ہے، وہ کچھ کھا نہیں رہا، بات نہیں کرتا، وہ تمہاری بیٹی سے محبت کرتا ہے، اور شاید یہی سچ ہے جسے وہ سمجھ نہیں سکا۔
نور دروازے کے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی، دل جیسے ساکت ہو چکا تھا۔ یہ وہ عورت تھی جس کی گود میں وہ بچہ پلا جو کچھ دن پہلے اسے زبردستی اٹھا کر لے گیا، اور آج اس کی ماں اس کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ زین کی ماں نے دوپٹہ آنکھوں سے ہٹایا۔ میں ماں ہوں نور، بیٹے کے ہر زخم کو پہچانتی ہوں، وہ ٹوٹ گیا ہے۔ اگر تم اس سے نفرت بھی کرتی ہو تو آ کر اسے صرف بتا دو کہ تم نے اسے معاف کر دیا تاکہ وہ چین سے مر سکے۔ نور کا دل جیسے ریت کی دیوار کی طرح گرنے لگا۔ رات کو جب اس کے والد گھر آئے تو ماں نے سب کچھ بتایا۔ نور خاموش بیٹھی رہی۔ باپ نے آہستگی سے پوچھا، بیٹی تمہارے لیے ایک ماں ہمارے گھر آئی تھی، وہ صرف زین کی ماں نہیں تھی، وہ ایک مجبور عورت تھی، تم کیا چاہتی ہو؟ نور نے لمبی خاموشی کے بعد کہا کہ بابا میں کچھ نہیں جانتی، بس یہ جانتی ہوں کہ جس شخص نے مجھے میری مرضی کے خلاف چھوا میں اسے کبھی دل سے معاف نہیں کر سکتی، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس کی ماں نے جو ہاتھ جوڑے ہیں وہ میرے ضمیر پر بوجھ بن گئے ہیں۔ اگلی صبح نور نے خود ہی زین کی ماں کو فون کیا، میں آپ کے بیٹے سے ملنے کے لیے آ رہی ہوں۔ لاشاری مینشن میں پہلی بار دروازہ کھلا اور زین کے کمرے کی خاموشی میں کسی کے قدموں کی آہٹ گونجی۔ نور دروازے میں کھڑی تھی، سفید لباس، بغیر کسی زیور کے، اور چہرے پر گہری سنجیدگی۔ زین بستر پر لیٹا تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ لگنے لگا تھا، آنکھیں نیم وا، سانسیں آہستہ، اور نور اس کے پاس گئی، آہستہ سے بولی، زین میں آئی ہوں۔ زین نے آنکھیں کھولی، نظریں دھندلی تھیں۔ تم سچ میں آئی ہو؟ نور نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، تمہارے والدین کے کہنے پر تمہاری ماں کے آنسو میرے لیے فیصلے بن گئے۔ زین نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی مگر نور پیچھے ہو گئی۔ ابھی کچھ مت کہنا، میں تمہاری نہیں ہوئی، میں صرف انسانیت کے ناطے آئی ہوں۔ زین نے ہلکی سے آنکھیں بند کی اور پہلی بار اس کی آنکھوں کے کونوں سے ایک آنسو لڑک کر تکیے پر گر گیا۔ اس دن لاشاری مینشن کے اندر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی، لیکن باہر موسم بدلنے کا اعلان کر چکا تھا، شاید ضد اب محبت کے رنگ میں ڈھلنے لگی تھی۔ لاشاری مینشن کی راہداری میں ان دنوں ایک خاموش ہلچل تھی۔ زین لاشاری کے کمرے سے نکل کر ہال میں آیا تو سب نے ایک دوسرے کو چونک کر دیکھا۔ وہ شخص جو کچھ دن پہلے موت کے دہانے پر تھا اب دھیرے دھیرے زندگی کی طرف لوٹ رہا تھا۔ نور کی آمد نے زین کو نئی سانسیں دی تھیں۔ وہ کچھ بھی کہہ نہ سکا تھا مگر اس کی آنکھیں سب کچھ بول گئی تھیں۔ زین کی ماں نے نور کے قدموں کو تقدیر کی لکیر مانا اور وہی فیصلہ کر لیا، نکاح ہوگا سادگی سے، عزت سے اور جلدی سے۔ نور نے خاموشی سے سر جھکا دیا، نہ رضا تھی اور نہ انکار، جیسے اس نے اپنی ذات کو تقدیر کے ہاتھ سونپ دیا تھا۔ نکاح کی تقریب بہت سادہ تھی، چند لوگ، قریبی رشتہ دار، مولوی اور وہ دو نام جو اب ایک رشتے میں بندھنے والے تھے۔ مولوی صاحب کی آواز فضا میں گونجی، زین بن فاروق، کیا آپ کو نور بنت جمیل اپنے نکاح میں قبول ہے؟ زین نے نظریں نور پر جمائیں، آنکھوں میں نمی، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ قبول ہے۔ جب مولوی نے نور سے سوال کیا تو اس کی آواز رکی، لمحے بھر کی خاموشی، اور پھر آہستہ سے بولا، قبول ہے۔ نکاح مکمل ہوا اور زین کی ماں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ بھائیوں نے کاندھے تھپ تھپائے اور زین نے پہلی بار پورے دل سے شکر محسوس کیا۔ شام کو جب نور کو رخصت کیا گیا تو وہ خاموش، سادہ، سفید لباس میں نگاہیں جھکائے زین کے ساتھ مینشن میں داخل ہوئی۔ زین نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے آہستہ سے کہا، میں نے تمہیں مانگا ضرور تھا مگر چھیننا نہیں چاہتا تھا، جو تم دو گی وہی لے لوں گا۔ نور نے نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا، بس ہونٹ بھینچ لیے۔ کمرہ وہی تھا، زین کا ذاتی کمرہ، مگر اب دو لوگ اس میں سانس لے رہے تھے۔ بیچ میں ایک میز، دو الگ بیڈ شیٹس اور خاموشی۔ زین نے ایک کرسی کھینچی اور اس پر بیٹھ گیا۔ نور، میں جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی ہو اور شاید یہ نفرت جلد ختم بھی نہ ہو، مگر ایک وعدہ ہے تم سے، میں تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کروں گا۔ نور نے آہستہ سے کہا، میری خاموشی کو منظوری نہ سمجھنا، میں صرف رشتہ نبھا رہی ہوں، محبت نہیں۔ زین نے مسکرا کر سر ہلایا، میں شکایت نہیں کروں گا، بس اجازت دو کہ تمہارے قریب رہوں، تمہارے دل کے دروازے کے باہر بیٹھ جاؤں، شاید کبھی اندر بلایا جائے۔ رات کے اندھیرے میں دونوں اپنی اپنی جگہ خاموش لیٹے رہے۔ درمیان میں فاصلے تھے لیکن فضاؤں میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ زین نے خود پر قابو رکھا، نہ کوئی چھونے کی کوشش، نہ کوئی بیجا لفظ، بس کبھی کبھار نظروں کا کھیل اور آنکھوں کی لوری۔ کچھ دن بعد ایک رات نور الماری سے کپڑے نکال رہی تھی۔ زین اپنے بیڈ پر بیٹھا اخبار پڑھنے کی اداکاری کر رہا تھا۔
مگر نظر بار بار نور پر ہی جا رہی تھی۔ نور نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیا ہے؟ زین نے چونک کر اخبار نیچے کیا۔ کچھ نہیں، تمہیں دیکھ رہا ہوں، یہی عادتیں ناقابل برداشت بناتی ہیں تمہیں، وہ سرد لہجے میں بولی۔ زین نے آہستگی سے کہا، اگر میری آنکھوں میں کچھ غلط ہو تو ڈانٹ دینا، ورنہ برداشت کرنا سیکھو، کیونکہ نظر تو تم پر ہی ٹھہری ہے۔ نور نے نظر چراتے ہوئے دوپٹہ سنبھالا اور بات ڈال دی۔ زین جانتا تھا یہ رویہ وقت لے گا۔ دل کو جیتنے کے لیے لفظوں سے زیادہ خاموشی، سچائی اور نرمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک رات نور نیند میں کروٹ لیتے ہوئے چادر کھینچ بیٹھی۔ زین نے فوراً اپنی چادر اس پر ڈال دی۔ وہ چونکی، آنکھیں کھول کر دیکھا۔ زین کچھ کہے بغیر پلٹ چکا تھا۔ نور نے پہلی بار ایک عجیب سی نرمی اپنے اندر محسوس کی۔ کمرہ وہی تھا، فاصلے وہی تھے، مگر ہوا میں اب کچھ اور تھا، ایک جذبہ جو نفرت کے بیچ بھی اپنی جگہ بنا رہا تھا۔ شاید کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو دل کے قفل کھول دیتے ہیں، چاہے زبان خاموش ہی کیوں نہ ہو۔ لاشاری مینشن میں اب دن کچھ بدلے بدلے لگتے تھے۔ زین لاشاری جو کبھی سخت لہجے اور غرور کی علامت تھا، اب چپ چاپ نور کے قدموں کے ساتھ چلتا دکھائی دیتا۔ نہ کوئی زور زبردستی، نہ ضد، بس ایک خاموشی سی کوشش جو ہر دن کسی چھوٹے سے اشارے میں ظاہر ہوتی۔ صبح جب نور نیچے آتی تو ٹیبل پر اس کے لیے چائے رکھی ہوتی، بالکل اسی طرح جیسے وہ پسند کرتی تھی، کم چینی، ہلکا دودھ اور ساتھ میں اس کی پسندیدہ کتاب۔ نور چونک کر دیکھتی، پھر نظریں چرا کر چائے کا کپ اٹھا لیتی۔ کبھی کبھار وہ زین کو سرسری سا دیکھتی جو اخبار کا بہانہ بنا کر نظریں چوری کرتا رہتا۔ ایک دن وہ دروازے سے اندر آئی، جوتے پاؤں سے نکال کر بے دہانی میں چھوڑ دیے۔ تھوڑی دیر بعد جب واپس لوٹی تو دیکھا جوتے ترتیب سے رکھے جا چکے تھے۔ نور نے نظریں اٹھا کر زین کو دیکھا جو صوفے پر بیٹھا موبائل دیکھنے کا ناٹک کر رہا تھا۔ یہ تم نے کیا؟ وہ پوچھ بیٹھی۔ زین نے نرمی سے کہا، نہیں، شاید نوکر نے، یا شاید محبت نے۔ نور کا دل ہلکا سا دھڑکا، وہ کچھ بولے بغیر اندر چلی گئی، مگر مسکراہٹ روک نہ سکی۔ وہ لمحے جو کبھی سختی میں گزرے تھے اب نرمی میں ڈھلنے لگے تھے۔ زین کی محبت اب لفظوں سے کم اور عمل سے زیادہ نظر آنے لگی تھی۔ نور شام کو جب بالوں میں تیل لگا رہی تھی، زین کمرے میں داخل ہوا۔ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر بولا، تم چاہو تو میں لگا دوں؟ نور نے چونک کر دیکھا، نظریں سخت ہوئی مگر پھر نرمی سے انکار کر دیا۔ نہیں، عادت نہیں ہے۔ زین مسکرا دیا، ٹھیک ہے، لیکن جب کبھی دل چاہے تو کہنا، میرا دل تو ہر دن یہی چاہتا ہے۔ نور خاموش رہی، وہ جانتی تھی یہ وہی شخص تھا جس پر کبھی وہ بھروسہ نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اب دل کے کسی کونے میں ہلکی سی لچک پیدا ہو چکی تھی۔ رات کی کسی پہر زین جب کمرے میں داخل ہوا تو نور گہری نیند میں تھی۔ اس کی ساڑی کا پلو بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا۔ زین جھک کر آہستہ سے اسے اوپر کیا اور چادر اس پر ڈال دی۔ وہ لمحہ شاید چھوٹا تھا مگر اس کے لیے بے حد قیمتی۔ ایک دن اچانک بارش شروع ہو گئی۔ نور چھت پر کپڑے سکھا رہی تھی، بھاگتے بھاگتے نیچے آئی، پیر پھسل گیا۔ زین نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ سنبھل کر نور، وہ گھبرا گیا۔ نور اس کے بازوؤں میں تھی، چہرہ اس کے سینے سے لگا ہوا تھا، دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا تھا۔ پھر اچانک نور نے خود کو پیچھے کھینچا۔ سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ زین نے مسکرا کر سر ہلایا۔ کبھی کبھی گرنے سے پہلے سنبھالنے والا ساتھ ہو تو تکلیف نہیں ہوتی۔ اسی لمحے کچھ بدل سا گیا۔ دونوں ایک دوسرے کی نظروں میں کچھ دیر ٹھہرے رہے، پھر نور نے نظریں جھکا لی۔ اگلی صبح کمرہ عجیب سا بے چین لگا۔ زین اخبار تھامے بیٹھا تھا مگر پڑھ کچھ نہیں رہا تھا۔ نور کمرے کی الماری میں مصروف تھی مگر بار بار اس کے ہاتھ رک جاتے۔ نور، زین کی آواز نرم تھی۔ نور نے پلٹ کر دیکھا۔ میں ہر دن تمہیں چاہنے لگا ہوں اور یہ چاہت اب خاموش نہیں رہ سکتی۔ نور نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر آہستگی سے کہا، مجھے وقت چاہیے، میرے دل میں ابھی بہت کچھ ہے جو صاف نہیں ہوا۔ زین نے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ میں تمہیں وقت دوں گا اور اپنے ہر عمل سے ثابت کروں گا کہ میں وہی شخص ہوں جس پر تم بھروسہ کر سکتی ہو۔ نور نے اس کے قریب آ کر دھیرے سے کہا، میں تم سے نفرت نہیں کرتی زین، مگر محبت کرنے سے ڈر لگتا ہے۔ زین نے پہلی بار اس کے ماتھے پر بہت نرمی سے لب رکھے۔ نور کا جسم لرز سا گیا مگر وہ پیچھے نہ ہٹی۔ رومانوی کشش اپنے عروج پر تھی، بیچ میں فاصلے تھے مگر اب وہ دیوار نہیں لگتے تھے۔ لمس ہوا میں تیرتا تھا، نظروں میں جھجک تھی مگر دلوں میں ایک انجانی قربت۔ نور نے آہستہ سے سر جھکایا، یہ سب جلدی نہ ہو زین، میں بکھری ہوئی ہوں،
ज़ैन ने मोहब्बत से उसके हाथ थामे। मैं तुम्हारे हर टुकड़े को जोड़ दूंगा अगर तुम इजाज़त दोगी तो। वो रात उनके दरमियान पहली बार एक नरम लम्स, एक मुकम्मल खामोश हम आहंगी की गवाह बनी। बग़ैर लफ्ज़, बग़ैर शिकायत, सिर्फ जज्बा, जब नफ़रत से निकलकर किसी और रास्ते पर चल पड़ा था। ये मोहब्बत के उस मोड़ की इब्तिदा थी जहाँ सिर्फ दिल की गहराइयाँ बोलती हैं। इन दिनों नूर की ज़िंदगी में धीमी सी रोशनी फैलने लगी थी। ज़ैन की बेलौस तवज्जो, उसकी खामोशी, खिदमत और वो नरम लहजा जो कभी नूर के लिए ज़ख्म था अब मरहम बनने लगा था। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। जिस लम्हे दिल सुकून महसूस करने लगे, माजी की गर्द किसी न किसी गोशे से उठती ही है। उस दिन दोपहर की धूप तेज थी जब नूर अपनी पुरानी दोस्त का फ़ोन आया। नूर, तुम्हें कुछ बताना है, संभल कर सुनना, तैमूर वापस आ गया है। नूर की सांस जैसे रुक गई। तैमूर? हाँ, वो तुम्हें ढूंढ रहा है और वो तुम्हारे बारे में सब जान चुका है कि तुम्हारी शादी ज़ैन से, रिश्ता सब। फ़ोन बंद होते ही नूर के हाथ से मोबाइल फिसल गया। ज़ैन जो लॉन में था अंदर आया और नूर का चेहरा जर्द देखकर फ़ौरन पास आया। नूर, क्या हुआ? नूर ने धीरे से सर उठाया। तैमूर वापस आ गया है ज़ैन, मेरा मंगेतर। ज़ैन की पेशानी पर बल पड़ गए, मगर उसने खुद को संभाला। तो वो बहुत गुस्से में है, वो बदला लेगा। वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है या तुम्हें मुजरिम ठहराएगा। ज़ैन ने नूर के हाथ थाम लिए। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ नहीं, तुम्हें बचाना मेरी जिम्मेदारी है। रात गहरी हो रही थी और उसके साथ नूर की बेचैनी भी। वो बार बार खिड़की की तरफ देखती, कभी सिक्योरिटी चेक करती, कभी दरवाज़ा लॉक। ज़ैन खामोशी से उसे देख रहा था। वो जानता था उसकी बीवी जो कभी दुश्मन थी अब खौफ के साए में है, और वो उसे तन्हा नहीं छोड़ सकता था। नूर, नूर, उसने आहिस्तगी से पुकारा। नूर ने पलटकर देखा। ज़ैन ने अपने हाथ में एक छोटा सा रुमाल पकड़ा हुआ था। कभी किसी ने तुम्हारे आंसू पोंछे हैं? नूर ने हैरानगी से आंखें फैलाई। ज़ैन आहिस्ता से उसके करीब आया, उसके चेहरे पर पड़ा आंसू नरम उंगली से साफ किया, फिर नरमी से बोला, ये आंसू मेरे लिए नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन जब तक तुम मेरे साथ हो इन्हें बहने नहीं दूंगा। नूर की आंखें भर आईं। वो पहली बार ज़ैन के सीने से लग गई, जैसे बरसों की थकन एक लम्हे में बह गई हो। ज़ैन ने अपनी बाहें उसके गिर्द मजबूती से बांध ली। ये वो लम्हा था जो न जज्बे से कम था और न कुर्बत से। कमरे में सन्नाटा था मगर दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहे थे। ज़ैन, अगर तैमूर ने कुछ किया तो? ज़ैन ने उसकी पेशानी पर बोसा दिया। फिर वो लाशारी का सामना करेगा, मगर तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ये वादा है। नूर की सांसें ज़ैन के सीने से लगकर पुरसुकून हो रही थी। आंखें बंद थी मगर दिल अब जाग चुका था। वो जो कभी ज़ैन से नफरत करती थी अब उसकी कुर्बत में सुकून पाने लगी थी। रात के पिछले पहर नूर जागी तो ज़ैन उसके पास जाग रहा था। उसकी नज़रें नूर के चेहरे पर थीं। तुम अभी तक जाग रहे हो? ज़ैन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, तुम्हें सोते देखना एक नई इबादत जैसा लगता है। नूर ने शर्म से चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। तुम बहुत बदल गए हो ज़ैन। ज़ैन आहिस्तगी से बोला। मोहब्बत बदल देती है नूर। तुम मेरी कमज़ोरी नहीं, मेरी ताकत हो चुकी हो। नूर ने उसके हाथ पर हाथ रखा। उस रात पहली बार उनके दरमियान कोई दीवार नहीं थी, सिर्फ सांसें, जज्बे और एतमाद का लम्स था। सुबह जब सूरज की रोशनी कमरे में फैली तो नूर ज़ैन के कांधे पर सर रखकर सो रही थी और ज़ैन का चेहरा उस रोशनी में मुतमईन और मुकम्मल दिखाई दे रहा था। लेकिन सुकून के ये लम्हे ज़्यादा देर ठहरने वाले नहीं थे। कमरे के बाहर किसी ने दरवाज़ा बजाया। ज़ैन उठा, दरवाज़ा खोला तो एक लिफाफा दिया गया। अंदर जाकर लिफाफा खोला तो एक पुराना फ़ोटो निकला। नूर और तैमूर का, किसी पुरानी महफिल का। नीचे लिखा था, तुम्हारी बीवी मेरी थी और अब दोबारा होगी, इंतज़ार करो। ज़ैन ने तस्वीर जला दी। दिल में तूफ़ान था मगर चेहरे पर एक खामोश अज़्म। उसने नूर को देखा जो अब भी बेखबर सो रही थी। ज़ैन ने दिल में दोहराया, जो भी हो, अब ये सिर्फ मेरी है और रहेगी। अगले दिन ज़ैन अपने बाप के सियासी दफ्तर में बैठा था। हारिस उसका बड़ा भाई सामने खड़ा था। तैमूर ने ख़ानदानी सियासत में हाथ डालने की कोशिश की है। हारिस ने फ़ाइल उसके सामने रखी। अपोजिशन के कुछ लोगों से मिल रहा है, वो तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है, सिर्फ ज़ाती नहीं, सियासी सतह पर भी। ज़ैन ने फ़ाइल बंद की। आंखों में एक ठंडक और लहजे में सख्ती थी। उसने जिस जगह वार किया है वो मेरी सबसे नर्म जगह है और अब मैं भी वही करूँगा, लेकिन मेरा वार दिल पर होगा।
نور کے دل پر۔ اسی شام تیمور خود لاشاری مینشن کے گیٹ پر آ کھڑا ہوا، ہاتھ میں پرانا تصویر کا ایک دوسرا نسخہ اور لہجے میں زہر۔ تم زین لاشاری ہو؟ اس نے تیز آواز میں پوچھا۔ زین آہستہ قدموں سے باہر آیا، قمیض کی آستینیں چڑھی ہوئی تھی، آنکھوں میں جلن نہیں وقار تھا۔ میں وہ ہوں جس سے تمہاری انا ہار گئی ہے۔ زین کی آواز دھیمی تھی مگر گونجدار۔ تیمور نے تصویر اس کے سامنے لہرائی۔ یہ دیکھو، یہ ماضی ہے، یہ میری ہے۔ زین نے تصویر لے کر پھاڑ دی، ٹکڑے ہوا میں بکھر گئے۔ یہ صرف ایک تصویر تھی نور، اب صرف حال ہے، اور میرا حال ہے۔ اندر سے شور سن کر نور بھی باہر آ گئی۔ اسے تیمور کو سامنے دیکھ کر لمحے بھر کو سانس رکی تھی، لیکن پھر اس نے زین کے پہلو میں کھڑے ہو کر اپنا دوپٹہ سنبھالا۔ تیمور چلے جاؤ، تیمور نے دانت پیس کر کہا۔ تم جانتی ہو میں تمہیں کبھی کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا، نور نے پہلی بار مضبوطی سے کہا۔ میں ہو چکی ہوں زین کی، وہ میرا شوہر ہے۔ زین نے حیرت سے نور کی طرف دیکھا۔ اسے ایک جملے میں جو یقین تھا وہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تیمور کچھ لمحے ساکت کھڑا رہا، پھر بے بسی سے مڑ کر چلا گیا۔ دروازہ بند ہوا اور زین نے نظریں نور پر جمائیں۔ تم نے کہا میں تمہارا شوہر ہوں؟ زین نے دھیرے سے پوچھا۔ نور نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں جھکائیں۔ ہاں، اور شاید دل بھی اب تمہارا ہونے لگا ہے زین۔ زین کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر نور کا ہاتھ تھاما۔ نور، یہ لمحہ، اس لمحے کے لیے میں نے خود کو بدلا، اپنی ضد چھوڑی، اپنا غرور دفن کیا۔ نور نے اس کے کاندھے پر سر رکھا۔ مجھے اب تمہاری محبت دکھاوے کی نہیں لگتی۔ نور نے اس کے کاندھے پر سر رکھ دیا۔ تمہارے لمس میں سکون ہے، تمہاری خاموشی میں میرے لیے پیغام ہے۔ زین نے دھیرے سے اس کے چہرے کو تھاما۔ تو پھر مجھے مکمل کر دو نور، میں ہر دن تمہیں چاہنے کی اجازت مانگتا رہا ہوں، آج تمہارا دل مانگتا ہوں۔ کمرے میں جب وہ دونوں داخل ہوئے تو صرف شوہر بیوی نہ تھے، وہ دو مکمل جذبے تھے جو اب ایک بدن، ایک دل، ایک سانس میں بندھے جا رہے تھے۔ نور نے اپنے بال کھولے اور زین نے اسے دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، تم بالکل خواب جیسی لگ رہی ہو، اور تم میری حقیقت بن چکے ہو زین۔ رومانی کشش اپنے عروج پر تھی، اور ہر لمس میں تحفظ، ہر بوسے میں یقین، اور ہر آہ میں برسوں کی تھکن تھی جو آج ختم ہو رہی تھی۔ زین نے اس کے لبوں کو چھوا اور نور نے آنکھیں بند کر کے وہ لمحہ محسوس کیا جو صرف کسی ایسے انسان کے ساتھ جیتا جا سکتا ہے جس پر مکمل بھروسہ ہو۔ رات گزر رہی تھی لیکن وقت جیسے ٹھہر گیا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے زین، کبھی یہ سب خواب نہ ہو جائے، نور نے آہستہ سے کہا۔ زین نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ اگر یہ خواب ہے تو میں ساری عمر جاگنا نہیں چاہتا، اور اگر یہ حقیقت ہے تو اسے ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ باہر آسمان پر چاند پورا تھا اور ان کے دل مکمل۔ انتقام کی آگ محبت کی بارش سے بجھ چکی تھی۔ زین کی ضد، نور کا خوف، سب دھل گئے تھے۔ صرف ایک بات باقی رہ گئی تھی، میرا شوہر، اور یہ جملہ زین لاشاری کے دل پر کندہ ہو چکا تھا۔ لاشاری منچن میں ان دنوں خوشبوئیں بسی ہوئی تھیں، خوشی کی، سکون کی، اور اس کی محبت کی۔ نور اب زین سے نظریں نہیں چراتی تھی بلکہ اسے دیکھتے ہوئے وہی نرم سا تبسم اس کے لبوں پر آتا تھا جو کبھی صرف خاموشی کا حصہ تھا۔ ایک دن ناشتہ کرتے ہوئے نور نے آہستگی سے کہا، تم اب وہ نہیں رہے جو مجھے زبردستی ساتھ لے گیا تھا۔ زین نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں چمک تھی۔ اور تم اب وہ نہیں ہو جو مجھے تھپڑ مار کر واپس بھیج دیا کرتی تھی۔ نور ہنس پڑی۔ شاید ہم دونوں ہی اپنے اپنے سخت خول توڑ کر نکل آئے ہیں۔ زین نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا۔ تم نے کہا تھا وقت چاہیے اور میں نے دے دیا، اب اگر کہو تو اپنی زندگی بھی تمہیں دے دوں۔ نور کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ مجھے تمہاری زندگی نہیں چاہیے زین، مجھے تمہارے ساتھ جینا ہے، برابر میں ایک جیسا، ایک ساتھ۔ زین نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ تم میری وہ ضد ہو جو میں نے جیتنے کے لیے نہیں، نبھانے کے لیے مانگی ہے۔ اسی شام جب چھت پر دونوں بیٹھے تھے تو آسمان پر ہلکی ہلکی بادلوں کی چادر تھی اور زمین نیچے خاموش تھی۔ نور نے زین کے کاندھے سے ٹیک لگا کر کہا، تمہیں معلوم ہے زین، اگر ضد سے محبت ہو جائے تو وہ ضد نہیں رہتی، نصیب بن جاتی ہے۔ زین نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اور تم میرا نصیب ہو نور، وہ نصیب جو میں نے خود سے چھین کر نہیں، تمہارے دل سے مانگ کر پایا ہے۔ کمرے میں جب دونوں واپس آئے تو ہوا میں خاص سی خوشبو تھی۔ وہ رات وہ جذبات سے بنی ہوئی رات تھی جس میں ہر لمس، ہر لفظ صرف سچائی سے نکلا تھا۔
زین نے نور کی زلفوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جب میں تمہیں پہلی بار باہوں میں لیا تھا تم میرے دل میں گر گئی تھی، تب سے آج تک تمہیں وہیں رکھا ہے۔ نور نے مسکرا کر اس کے لبوں کو چھوا، اور جب تم نے میری کلائی سے خون بہنے کے بعد بھی میرا ہاتھ تھامے رکھا، میں نے جان لیا تھا کہ تم بدل گئے ہو۔ محبت کا یہ لمحہ مکمل تھا، بے نقاب، بے شک اور مکمل سچ۔ کچھ دن بعد لاشاری خاندان میں ایک چھوٹی سی تقریب رکھی گئی، خوشی کا بہانہ نور اور زین کی کامیاب شادی کو منانے کا۔ سب رشتہ دار، جاننے والے، پرانے دوست آئے۔ زین کے والد نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا بیٹا صرف سیاست نہیں، محبت بھی کرنا سیکھ گیا ہے۔ محفل میں قہقہے گونجے اور زین کی نظریں صرف نور پر تھیں، جو ایک سادہ خوبصورت لباس میں سادگی کی معراج لگ رہی تھی۔ تقریب ختم ہونے کے بعد دونوں ایک بار پھر چھت پر آ بیٹھے۔ زین نے نور کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ اب تمہیں کوئی پچھتاوا ہے نور؟ نور نے آسمان کی طرف دیکھا، اگر تم سے نہ ملتی تو شاید ہر رشتہ، ہر مرد میرے لیے خوف ہوتا۔ تم نے محبت کی بزدلی نہیں، تحفظ بنا کر دکھایا ہے۔ پھر اس نے زین کی طرف رخ کر کے کہا، نہیں، اب کوئی پچھتاوا نہیں، بس دعا ہے کہ یہ ساتھ ہمیشہ قائم رہے۔ زین نے اس کا ہاتھ تھام کر دل کے قریب رکھا۔ جب تک یہ دل دھڑک رہا ہے تم اس کی دھڑکن ہو۔ پھر خاموشی میں وقت گزرتا رہا، دونوں ایک دوسرے کے وجود سے جڑ بیٹھے تھے، بغیر کسی سوال، بغیر کسی شکایت۔ ایک دور، ایک سخت وقت ختم ہو چکا تھا، اب صرف مستقبل کی ایک نرم سی شروعات تھی۔ آسمان پر چاند مکمل تھا اور اس کے نیچے زین اور نور ایک مکمل کہانی تھے۔ ضد سے شروع ہونے والا سفر محبت پر مکمل ہوا تھا۔